السلام علیکم۔ یہ پوڈ کاسٹ مجھے کسی کی ڈیمانڈ پر ریکارڈ کرنا پڑا۔ ڈیمانڈ بڑی زبردست ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ صرف قرآن ہی کیوں ہم نے سلیکٹ کیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کے علاوہ میں نے ہر کتاب کو ریجیکٹ کیوں کر دیا، چاہے وہ حدیث ہوئی کتاب ہو، چاہے وہ فتاویٰ کی کتاب ہو۔ اور اس کے پیچھے کیا ایک ریزن ہے کہ میں صرف قرآن کو پریکٹس کرتا ہوں۔ میں نے تمام جتنے بھی کلٹس ہیں اور جتنے بھی پاتھس ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ بدھزم ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، چاہے وہ زoroastrianism ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہے، 32 مان لیں کہ میں جرنی کیا ہوا 32 پاتھس کا۔ اب اصل چیز اس میں یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وید، اپنشد، بھگوت پرانا، بھگوت گیتا ہو، تریپیٹکا ہو، یا پھر جو ہے وہ تورا ہو، یا وہ انجیل ہو، کوئی بھی کتاب ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو 2 سے 3 چیزوں نے تباہ کیا ہے اس کلام کو۔ پہلی چیز کی کامنٹری، سب تفسیر کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا ترجمہ۔ دیکھیں، اسماء کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اسماء مقامات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان مقام کا ترجمہ نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک چونک میں جاتے ہیں تو آپ نے اس لوکیشن کا نام چونک رکھا ہوا ہے، وہاں وہ چونک نامی کوئی بینگ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسماء جو اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس ذات کے مقامات ہیں اس کے اندر، یعنی کہ فی اللہ میں سارے مقامات ہیں۔ تو میں نے جب پوری اسٹڈی کر لی 4 سالوں کے اندر، فلاسفی ساری پڑھ لی، تھیل سے لے کے ابھی تک ساری 4-5 ہزار کی ایئرس کی فلاسفی پڑھ لی۔ میں نے ایک جو میں پہنچا رزلٹ پہ، وہ یہ پہنچا کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے، یعنی قرآن وہ ایک کتاب ہے جس کو پر آپ بلیو کر سکتے ہیں۔ باقی کتابیں کو 200 صحابہ لکھی گئی، کو 300 صحابہ لکھی گئی، اور وہ عام انسانوں کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بھول چوک کی گنجائش بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ہے۔ اور کیونکہ جیسے ظاہر سی بات ہے، یہ چیزیں آپ کو بھی معلوم ہوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے اس جہاں سے ان کا ظاہری وصال ہو گیا، قرآن بھی اس کے بعد کمپائل کیا گیا ان کے دور میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کمپائل نہیں ہوا تھا، مگر ہمارے نزدیک ان کے دور میں کمپائل ہوا تھا، بلکہ انہوں نے ہی کمپائل کیا تھا، کیونکہ ایک اتنی بڑی ذات کام پورا کر کے جا سکتی ہے، ادھورا لوگوں پہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں۔ تو باقی جتنے بھی اسکرپچرز میں نے دیکھے، ان کی تباہ کاریاں کیسی ہوئیں جب ان کے ساتھ ان کی سپورٹنگ بک لکھی گئی۔ تو قرآن کے لیے جو سپورٹنگ بکس ہے، وہ بیسیکلی جتنی بھی آپ جانتے ہیں 6-7 بکس ہے، جتنی بھی لوگوں نے بعد میں جو صحابی تھے انہوں نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس میں کوڈ کر دی، چاہے وہ مسلم ہو، بخاری ہو، چاہے وہ ماجہ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو قرآن کا سٹانس کافی حد تک جو ہے وہ ریئل ہے، کیونکہ آپ جب جرنی کرتے ہیں، ایک کتاب ہوتی ہے، ایک ذات ہوتی ہے، اور ایک راستہ ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں قرآن کو ہم نے سلیکٹ کیا اور ہم نے اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا۔ پریکٹس کرتے کرتے اس میں کافی سوالات آئے کہ 5 نمازیں نہیں لکھی، 30 روزے نہیں لکھے ہوئے، گنتی کے تو دن ایسی باتیں لکھی ہوئی شہر رمضان کے، تو گنتی کے دن تو 3 سے 9 ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو ایگزیکٹ پریکٹس کرنا شروع کیا، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور جو چیز آپ پریکٹس کرتے گئے آپ اس کو ٹیسٹیفائی کرتے گئے، ہاں بھائی یہ چیز اس کا یہ معنی ہے۔ تو جتنے بھی باقی ٹیکسٹ لکھا گیا قرآن کے علاوہ، اور وہ سبھی کچھ نے اسلام کو تباہ کیا۔ اس وجہ سے 7200 فرقے بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرتا ہے۔ تو علماء سو نے کہا جی ہم تفسیر نہیں کرتے، ہم تعویل کرتے۔ ان کے پاس علم تعویل کہاں سے آیا؟ کہ ان پہ نازل ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بسم جو ہے وہ اللہ کا اسم ہے۔ اقرا بسمک بسم ربک الاعلیٰ، کہ تمہارا یہ بہت اعلیٰ، یعنی کہ بہت بڑا رب ہے، بسم۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا، شروع کرتے اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بےہودگی جو ہے، اب کیونکہ 4 نام ہیں، جیسے آپ کے ہاتھ میں 4 انگلیاں ہیں، اس طرح یہ 4 نام ایک 5ویں سے ضرور ہوتے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ قرآن میں آپ کے لیے ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، آپ کو باہر سے کچھ بھی نہیں لینا، کیونکہ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ 5 نمازیں جو قرآن میں نہیں ہے، نماز کا طریقہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ اگلا پوڈ کاسٹ تیار کریں گے کہ اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے۔ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ کو- قرآن کو کی پیروی کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ اللہ آپ میں صرف مجھ پہ ڈائریکٹ کسی پہ مہربان نہیں ہے، بلکہ یوں مان لیں کہ اللہ کی ذات نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے عباد پر مہربان ہوا، فرشتوں پہ مہربان ہوا، ٹھیک ہے نا، اور مومنین پہ، انسانوں میں مومنین اور متقین پہ، یہ بہت ہی نیکسٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو دل اور دماغ کے ایک ہوتے ہیں اور ایک کو مانتے ہیں، ایک کو پہچانتے ہیں۔ ان کی جو توحید ہے وہ خالص ہوتی ہے، بیسیکلی یہ کسی وجود کے قائل نہیں، بلکہ وہ ایک جو ظہور ہے، ٹھیک ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اس کے جاننے والے لوگ ہیں، متقین ہیں، عارفین ہیں۔ تو قرآن میں ہمیں وہ چیزیں ملی ساری کہ ہم نے ایگزیکٹ پریکٹسنگ کیا کرنی ہے، اور ہم نے اس کو پریکٹس کیا، اور باقی سب بکس کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ کئیوں میں آپ جب جائیں گے تو مسئلے مسائل دیکھو، قرآن نے آپ کو حد لگائی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ اگر تم تکلیف میں ہو تو تم اس حد کو کراس کر سکتے ہو، مگر اب وہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے کیا۔ قرآن نے آپ کو لمیٹیشن دے دی ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں دین میں، تو پھر آپ کا کام نہیں کسی کو تھپڑ مار کے نماز پڑھانا، بلکہ اس کو سمجھانا ہی ہے کہ نماز پڑھنی کیوں آپ نے۔ آپ کا کام نہیں کسی کو مارنا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اس کو اندر کر دو، اس کو کوڑے مارو، نہیں۔ یہ آیت ایک ایسا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کا کراہت جبر نہیں کرنا۔ یہ ایک راستہ ہے چلنے والے کے لیے، جس نے چلنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے راستہ بھی نہیں ہے۔ بس یوں مان لیں کہ ایک کنارے سے دوسرے پہ جانا، بیچ میں دریا ہے، تو جس نے اس طرف جانا ہے اس کے لیے قرآن، بائبل، وید، سب کچھ اس کے لیے ہے، اور جس نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہیں نہیں کہتا کہ ان کو مارو، یہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کافر کہو، نماز نہیں پڑھتے، بالکل ایسے کہیں نہیں کہتا، بلکہ عمل الصالح کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ سسٹم جو دنیا میں پلانٹ ہوا ہوا، جی آپ نمازی نہیں، آپ جہنم نہیں، تو قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ اگر آپ بے عملے ہیں، بد عملے ہیں، تو جہنمی ہیں۔ قرآن قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے مومنو، یہود اور وہ جو اللہ پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، یوم آخر پہ ایمان لائے، اللہ کے نزدیک ان کی جزا ہے، یہود، نصارہ، مومنین۔ اب یہاں پہ یہ آیت جو ہے پریزنٹ ٹینس کے اندر ہے، تو یعنی کہ جو ایک اللہ کو مانتا ہے، یوم الآخر پہ یقین کرتا ہے، اور فرشتوں کو، اس کے لیے یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ جو آپ مجھے کامنٹ میں کریں گے، میں کو ریفرنس بھی بھیج دوں گا، تو آپ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے فرشتوں پہ اور یوم الآخر پہ، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد کوئی کلٹ باقی نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ایک ذات پہ یقین کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن نے آپ کو بیسیکلی ایک واضح سٹانس کر دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ کتاب جو ہے، چلے قرآن کے نزول کا جو مطلب جو کہتا ہے جی کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں محافظ ہوں اس کے نزول کا۔ جب یہ نازل ہو رہا تھا، کسی قسم کا سحر نہیں، کسی قسم کا شیطانی علم نہیں، کسی قسم کا خود تخلیق کیا ہوا علم نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہوا ہوا اترا ہوا علم ہے۔ تو اس کے تو چلے ہم کہتے ہیں چلو یار یہ تو ٹھیک ہے، جو ذات کہہ رہی کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، مگر حدیثوں میں کہیں یہ ورڈ نہیں ہے کہ بھئی میں اس کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس طرح کا کوئی رسک لینے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب جو میرا پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں ان کے لیے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ میرے لیے رائے بنانے کی بجائے وہ کامنٹ میں مجھے کوشچن کر سکتے ہیں، میں اس کا آنسر تھرو پوڈ کاسٹ ہی دے سکتا ہوں کہ آپ میں نماز کا حکم کیا ہے، کتنی نمازیں، کتنے روزے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جو باہر مذہب ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل قطعاً کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن ٹوٹلی الگ چل رہا ہے اور یہ ٹوٹلی الگ چل رہے ہیں۔ قرآن نے آپ کو نہیں کہا 17 رکعتیں پڑھنے کو، قرآن نے کہا رات کو سجدے کرو لمبے، ٹھیک ہے نا، رکوع
کرو، قم اللیل الا کلیلہ، تھوڑا قیام کر لو، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، دن میں میری تسبیح پڑھ لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہی اس کی عبادت ہے، وہ اس کی اتباع ہے، اور وہ اس کے رسول کی اتباع ہے۔ اب اس کے علاوہ جو عبادتیں بنائی گئی اور ہم پہ امپوز کر دی گئی، یہ ہمارا دین نہیں ہے، قرآن کا دین نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا، انزل علی محمد، وہ قرآن ہے، قاف کی بک ہے، قاف کینچی والا قاف ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، قرآن نازل ہوا۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جو وہ اگر معراج پہ گئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ معراج کا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے من گھڑت باتیں اپنے پاس سے بنائی، پہلے اسمان میں گئے، کون آیا بھائی، چلو جی میں جبرائیل سعد محمد ہے، کھول دو، اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ بلاتا ہے رستے کھول دیتا ہے، اور جب اللہ نہیں بلاتا رستے بند کر دیتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے لیے ان کی آمد کی دروازے بند کر دی۔ نہیں، دروازے بند نہیں ہوتے، بلکہ جس کو بلایا جاتا ہے اس کو گھر سے لے کے جایا جاتا ہے، نہ کہ اس کو یہ کہ آپ انتظار کریں، آپ ویٹ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ اوائڈ کریں باقی ٹیکسٹ کو پڑھنے سے اور قرآن پر آ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اب آخری دور کے بیانات کر رہے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا کہ آخری دور میں اتنا کچھ غلط ہوگا تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا نے، صرف کتاب اللہ۔ تو یہ صرف کے اندر صرف قرآن ہی آتا ہے، اور کوئی کتاب نہیں آتی، کوئی کتاب نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج آپ دیکھو جتنے بھی فرقے بنے ہوئے صرف حدیثوں پہ بنے ہوئے، ہاتھ پیٹ پہ باندھ رہے ہیں، نیچے باندھ رہے ہیں، چھوڑنے سر پہ باندھنے، قرآن نے آپ کو ہاتھ باندھنے کا کہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کا دین قرآن سے شروع ہوتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن قرآن کر سکتا ہے، کوئی حدیث نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ حدیث انسانوں عام انسانی زبان ہے، عام ایسی زبان ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ کہ اپنے عقیدے کو قرآن کے اوپر لے آئیں کہ یہ حق ہے اور یہی سچ ہے اور یہی رب کا، یہی مولا کا پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ باقی حدیثیں جو ہیں اس کا کوئی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کا مطلب ہے کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پہ دین مکمل کر دیا۔ تو اس وقت تک قرآن کا نزول پورا ہو چکا ہوا تھا اور وہی دین تھا، اس کے بعد صرف بدعت ہے۔ شکریہ۔